السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 184 سے۔ گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دیں۔ پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم با علم ہو۔ آج کے ہمارے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے ریکوڈک ڈیل، لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں تو اتفاقاً ہماری آیات بھی وہی سٹارٹ ہو گئی ہیں جو رمضان سے ریلیٹڈ ہیں، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان شریف بھی آنے والا ہے، تو آپ ان آیات کو اچھی طرح سے یاد کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو پیپر کے پرسپیکٹیو سے بھی فائدہ ہو اور آخرت کے حوالے سے بھی آپ کو فائدہ ہو، اور آپ رمضان کے بارے میں احکامات کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں جو کہ قرآن مجید میں موجود ہیں۔ آج کے اس ایڈیٹوریل میں ہم دیکھیں گے کہ جو ریکوڈک ڈیل تھی ماضی میں کیا تھی، اور اب اس میں کیا بہتری لائی گئی ہے، کیا امپرومنٹس لائی گئی ہیں، اور اس ڈیل کی تشکیل نو کے بعد اس کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے بعد پاکستان کو کیا فوائد ہوں گے۔ پہلے کون کون سی کمپنیاں اس ڈیل میں انوالو تھیں، اب یہ ڈیل کون کون سی کمپنیوں کے پاس ہوگی، اور پاکستان کو کتنے بلین ڈالر کا فائدہ ہوگا، پاکستان پینلٹی سے بچ جائے گا، کتنی زیادہ انویسٹمنٹ آئے گی پاکستان میں، کتنی جابس کریٹ ہوں گی بلوچستان کے اندر۔ لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے کوسچنز ہیں جو ابھی بھی ان آنسرڈ ہیں، جن کو ابھی بھی انویل کرنا، جن کو ابھی بھی ایکسپلور کرنا باقی ہے۔ ان کوسچنز کو بھی ہم دیکھیں گے کہ کون سی انفارمیشن ابھی تک پبلک نہیں کی گئی، اور اس انفارمیشن کے پبلک نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہوں گے، گرین کلر میں ہم امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز کو ہائی لائٹ کریں گے، ریڈ کلر میں ہم پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے، اور ایکوا کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکرز ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ڈیلی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں، اور اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے لائک ضرور کر دیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ ان what is being described as a break through ہوتا ہے a sudden dramatic and important discovery or development جس کو اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ Barrick Gold Corp has agreed to restart the suspended Reko Diq mine project۔ بیرک گولڈ کارپ کمپنی کا نام ہے، وہ ایگری کر گئے ہیں، اتفاق کر لیا ہے انہوں نے معطل شدہ ریکو ڈک مائن پروجیکٹ کو دوبارہ شروع کرنے سے بلوچستان کے چاغی ضلع کے اندر۔ فالوئنگ اے سیٹلمنٹ ود پاکستان، ان کا پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا، آن دا فریم ورک ٹو ریکانسٹیٹیوٹ دا ایگریمنٹ، کہ وہ اس معاہدے کے جو بیسک سٹرکچر ہے، فریم ورک ہے، اس کو دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کریں گے۔ آفٹر 10 years آف لیگل بیٹلز اینڈ نیگوشیشنز، 10 سال کی قانونی جنگ اور بات چیت کے بعد۔ دا ریکانسٹیٹیوٹیڈ ایگریمنٹ، اور یہ جو دوبارہ سے تشکیل نو کیا گیا معاہدہ ہے، یہ الاؤ کرتا ہے، اجازت دیتا ہے کینیڈین کمپنی کی چلین پارٹنر کو، یعنی کہ کینیڈین کمپنی کے ساتھ ایک اور کمپنی تھی جس کا نام تھا اینٹو فیگسٹا PLC، یعنی کہ ڈبل کاماز میں اس کمپنی کا نام بھی ہمیں بتا دیا گیا، فلو آف سینٹینس کو بریک بھی نہیں کیا گیا، کہ یہ جو چلین پارٹنر ہے یہ اب ایگزٹ کر سکتی ہے پروجیکٹ کو، اور ان کا جو دعویٰ تھا کہ ان کو 3.9 بلین ڈالر ملیں گے، اب انہوں نے اس دعوے سے وڈرا کر لیا ہے، اور اب ان کو صرف 900 ملین ڈالر کی پیمنٹ کی جائے گی۔ The two companies have won an award of around 11 بلین ڈالر۔ ان دو کمپنیوں کو تقریباً 11 بلین ڈالر کا ایوارڈ دیا گیا تھا انٹرنیشنل آربیٹریشن کورٹ کی جانب سے، عالمی فیصلہ کرنے والی عدالت کی جانب سے، اور یہ فیصلہ پاکستان کے خلاف آیا تھا کیونکہ پاکستان نے ڈینائی کیا تھا، انکار کیا تھا کہ وہ ان دونوں کمپنیوں کو وینچر نہیں کرنے دیں گے، جرنی نہیں کرنے دیں گے، لائسنس نہیں دیں گے ریکو ڈک کے حوالے سے۔ The government claims that agreement will help it to avoid the penalty۔ حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ایگریمنٹ کا جو پہلا اہم پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ ان کو پینلٹی سے، پنشمنٹ جو تھی 11 بلین ڈالر کی، اس سے بچ جائیں گے۔ اس کے علاوہ برنگنگ ان دا انویسٹمنٹ آف 10 بلین ڈالر، 10 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ آئے گی، اور تقریباً 8000 نئی جابس کریٹ ہوں گی صوبے کے اندر۔ انڈر دا نیو ارینجمنٹ، اس نئے معاہدے کے تحت
بیرک گیٹس ہاف دی پروجیکٹ، جو آدھا پروجیکٹ ہے اس کا جو ریونیو ہے وہ بیرک کو ملے گا، جو کہ پورا نام کیا ہے اس کا، بیرک گولڈ کارپ. اینڈ بلوچستان اینڈ فیڈرل اسٹیٹ اونڈ فرمز ول ایچ ہولڈ 25% آف ریمیننگ ہاف. تو 50% بیرک کے پاس گیا، 50% پاکستان کے پاس آیا، اور اس 50% میں سے 25% بلوچستان کو جائے گا اور 25% فیڈرل اسٹیٹ کو جائے گا. بیرک ول گیٹ اے مائننگ لائسنس، اس کے بدلے میں بیرک کو مائننگ لیز ملے گی، ایکسپلوریشن لائسنس ملے گا، ایکسپلوریشن ہوتا ہے ڈسکوری کا لائسنس ملے گا، اور سرفیس رائٹس بھی ملیں گے، زمین کا جو حق ہے. دا پروجیکٹ از بلڈ ٹو بی دا پوٹینشلی دا ورلڈز لارجسٹ گولڈ اینڈ کاپر مائن. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے جب یہ پروڈکشن سٹیج میں داخل ہو جائے گا آج سے 5 سے 6 سال بعد، تو یہ دنیا کا سب سے بڑا سونے کا اور کاپر کا مائننگ پروجیکٹ ہوگا، with deposits capable of producing 2 lakh tons of copper. اور یہ تخمینہ لگایا گیا ہے کہ تقریباً 2 لاکھ ٹنز آف کاپر پروڈیوس ہوگا اور 2,50,000 ounces آف گولڈ پروڈیوس ہوگا آنے والی نصف صدی تک. دا گورنمنٹ کنٹینٹس، حکومت کا یہ دعویٰ ہے دیٹ پاکستان ول بینیفٹ فار اوور 100 years، کہ پاکستان کو تقریباً 100 سال فائدہ ہوگا فرام دس پروجیکٹ، اس منصوبے سے. اینڈ ٹوٹل ورتھ از ایسٹیمیٹڈ ٹو بی $100 billion. اور یہ تخمینہ لگایا جا رہا ہے کہ اس پروجیکٹ کی جو ٹوٹل ورتھ ہے وہ $100 billion ہوگی. انڈیڈ، بے شک، دا نیو ایگریمنٹ سیمز ٹو بی این امپروومنٹ، جو نیا معاہدہ ہے یہ بہتری ہے ماضی سے. وین دا انٹرنیشنل انویسٹرز ہیلڈ 75% آف پروجیکٹ، جب عالمی انویسٹرز کے پاس تقریباً 75% آف پروجیکٹ تھا. بٹ کوسچنز ریمین، لیکن سوالات ابھی بھی باقی ہیں. فار انسٹنس، مثال کے طور پہ، فار ایگزامپل، دا ڈیٹیلز میڈ پبلک سو فار، ابھی تک جو ڈیٹیلز عام کی گئی ہیں، پبلک تک پہنچائی گئی ہیں. ڈو ناٹ انفارم اس اف دا انویسٹر پلانس ٹو سیٹ اپ اے ریفائنری ایٹ ریکوڈک. تو ہمیں یہ معلومات نہیں بتاتی کہ کیا انویسٹر کا ارادہ ہے یا پلان ہے کہ وہ ریفائنری بنائے گا ریکوڈک کے مقام پہ فار ایکسپورٹنگ پریشیس میٹلز، اور ان جو قیمتی دھاتیں ہیں ان کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے، یا پھر ان کا ارادہ ہے کہ وہ ان منرلز کو آؤٹ آف کنٹری لے جائے گا را فارم میں، جس طرح سے چائنیز کمپنی لے گئی ہیں سیندک کے مقام پہ. ان کیس بیرک ڈیسائڈ ٹو ایکسپورٹ دا میٹلز ان دا را فارم، اگر یہ کیس ہوا کہ بیرک یہ فیصلہ کرے کہ وہ ان تمام دھاتوں کو را فارم میں ایکسپورٹ کرے گا، ڈو وی ہیو دا کیپیسٹی فار ڈیٹرمننگ دا کوانٹٹی ایکسٹریکٹڈ، کیا ہمارے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ ہم یہ اندازہ لگا سکیں کہ کتنی مقدار میں دھاتوں کو ایکسٹریکٹ کیا گیا، ڈگ آؤٹ کیا گیا، نکالا گیا اور ملک سے باہر لے جایا گیا. اینڈ ٹو ویریفائی دا ایگزیکٹ ریونیو، اور کیا ہم ایگزیکٹ ریونیو کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ول دیئر بی اے کیپ آن دا کوانٹٹی آف منرلز ٹو بی ایکسکیویٹڈ اینولی، کیا کوئی لمٹ ہوگی کہ اتنی مقدار میں منرلز کو ڈگ آؤٹ کرنا ہے سالانہ. ول بیرک اینڈ پاکستان شیئر دا اینٹیسپیٹڈ انویسٹمنٹ ایکولی، کیا جو تخمینہ لگایا گیا ہے انویسٹمنٹ کا وہ بیرک اور پاکستان ایکولی شیئر کریں گے، یعنی کہ اگر $10 بلین کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو کیا $5 بلین پاکستان انویسٹ کرے گا، $5 بلین بیرک انویسٹ کرے گا، اور اگر ہاں تو پاکستان کے پاس یہ $5 بلین کہاں سے آئیں گے آنے والے 6 سالوں میں. The government owes it to the people of بلوچستان as well as the rest of پاکستان، تو حکومت مقروض ہے بلوچستان کے لوگوں کی اور باقیہ ماندہ پاکستان کی. to make all the details public، کہ وہ ان تمام تفصیلات کو عام کرے for the purpose of transparency، شفافیت کے مقصد سے. تو ریکوڈک سے متعلق جتنے بھی حقائق تھے ماضی میں، موجودہ حالات میں، نیو ایگریمنٹ کے تحت، تو امید ہے کہ وہ تمام چیزیں آپ اس ایڈیٹوریل سے اب آپ کو مل گئی ہوں گی. فرسٹ آف آل تو آپ کو یہ جان لینا ضروری ہے کہ جو ماضی میں معاہدہ تھا اس میں 2 کمپنیاں تھیں. ایک کمپنی کا نام تھا بیرک گولڈ کارپ، دوسری کا کمپنی کا نام کیا تھا، اینٹو فیگسٹا PLC. تو ان 2 کمپنیوں کو کتنا شیئر حاصل تھا، 75% شیئر حاصل تھا. لیکن پاکستان نے ان کو یہ شیئر پہلے معاہدہ کیا، پھر ان کو یہ شیئر دینے سے انکار کر دیا. اس کے بدلے میں یہ دونوں کمپنیاں انٹرنیشنل آربیٹریشن کورٹ میں چلی گئیں، عالمی فیصلہ کی عدالت میں چلی گئیں، جہاں پہ پاکستان کے اوپر $11 بلین کا جرمانہ عائد کر دیا گیا کیونکہ آپ نے یہ معاہدہ توڑا ہے. تو پاکستان نے یہ 10 سال لمبی جنگ لڑی ہے، بات چیت کی ہے،
اور اب اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایک کمپنی جو کہ چلین کمپنی ہے اینٹوفیگسٹا، اس کو پاکستان نے کہا کہ آپ $900 ملین لیں اور چلتے بنیں، اور ان کا پہلے دعویٰ تھا کہ نہیں بھئی ہم $3.9 بلین لیں گے، لیکن اب یہ اپنے معاہدے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور $900 ملین میں یہ ایگری ہو گئے ہیں، تو پاکستان کو یہاں سے بھی بہت سارے پیسے بچ گئے۔ اب یہ معاہدہ صرف ایک کمپنی کے پاس رہ گیا، وہ کون سی ہے؟ بیرک گولڈ کارپ۔ تو اب بیرک گولڈ کارپ کو کتنا حصہ جائے گا؟ 50%، اور 50% کسے جائے گا؟ 50% جائے گا پاکستان کو۔ اس 50% کو بھی ہاف کرنا ہے، یعنی کہ 25% بلوچستان کو جائے گا اور 25% فیڈرل گورنمنٹ کو جائے گا۔ اب اس کے فائدے کیا ہوں گے نئے معاہدے کے؟ پاکستان ایک تو پینلٹی سے بچ جائے گا، اس کے علاوہ انویسٹمنٹ آئے گی پاکستان میں $10 بلین کی، اور 8,000 نئی نوکریاں پیدا ہوں گی صوبے کے اندر۔ تو یہ تمام فوائد ہیں اس کے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ریکو ڈگ کے اندر خزانے کا اندازہ لگائیں تو اس میں تقریباً 2 لاکھ ٹن کاپر اور 2,50,000 اونسز گولڈ ہر سال پروڈیوس کرنے کی صلاحیت ہے، تقریباً نصف صدی تک، اور اس کی جو ٹوٹل ورتھ ہے وہ تقریباً $100 بلین بنتی ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے۔ تو امید ہے یہ تمام چیزیں آپ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن یہاں پہ کچھ کویسچنز رائز ہوتے ہیں جو کہ ایڈریس کرنا یا ان کی تفصیلات پبلک کرنا ضروری ہے، جس میں آپ پہلا کویسچن یہ دیکھیں کہ جس طرح چائنیز کمپنی سیندک سے جو انہوں نے منرلز نکالے تھے وہ ان کو اپنے ملک میں لے گئے کہ بھئی ہم یہاں پہ ریفائنری نہیں لگا سکتے، ہم اپنے ملک میں جا کے ریفائنری لگائیں گے۔ کیا ریکو ڈگ کے کیس میں بھی ایسا ہوگا؟ اگر ایسا ہوگا تو کیا پاکستان کے پاس ایسے ذرائع موجود ہیں کہ وہ ان تمام چیزوں کا ایسٹیمیٹ لگا سکیں کہ کتنا منرل نکالا گیا، کتنا اس سے ریونیو حاصل ہوگا، کتنی لمٹ میں نکالنا چاہیے منرل اینولی؟ اور پھر انویسٹمنٹ کے بارے میں بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا تمام انویسٹمنٹ بیرک لائے گی یا پھر پاکستان ہاف جو انویسٹمنٹ ہے وہ پاکستان کی جانب سے ہوگی؟ تو ان کے سوالات کے جواب بات دینا حکومت کے لیے واجب ہے، بلوچستان کے لوگوں کے لیے اور باقی پاکستان کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی، تاکہ جو شفافیت ہے وہ برقرار رہے۔ امید ہے تمام چیزوں کو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔